نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سجدہ جو شکر ہے اس کے متعلق بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک سجدہ شرعی ہے اور ایک سجدہ لغوی ہے۔ سجدہ شرعی تو نماز کا سجدہ ہے یا تلاوت کا سجدہ ہے۔ تو سجدہ شرعی کے اندر جو سجدہ نماز کا ہے یا سجدہ تلاوت کا ہے، اس سجدے کے اندر آپ صرف تسبیح جو مسنون ہے سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ اور دعا وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن جو سجدہ لغوی ہے اس سجدے کے اندر آپ اس تسبیح کے علاوہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ چیز بتاؤں گا اور اس کے بعد اس کے متعلق جو کچھ فقہی مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی سے سجدہ شکر جو ہے یا سجدہ لغوی جس کو ہم کہتے ہیں یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ، یہ سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی ہے۔ تو ایک مقام جو مکہ کے قریب ہے ازبرا، تو وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو روک کر وہاں سے اترے اور دعا مانگی، کافی دیر لمبی دعا مانگی، اور پھر آپ علیہ السلام سجدے کے اندر چلے گئے۔ تو کافی لمبا سجدہ کیا، اس کے اندر آپ نے جو دعا مانگنی تھی وہ مانگی، اور پھر جس وقت آپ سجدے سے اٹھے تو دوبارہ آپ نے دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ سجدے میں چلے گئے، لمبا سجدہ کیا، اور اسی طرح تیسری مرتبہ بھی پھر یہی ہوا کہ آپ نے دعا مانگی اور سجدہ کیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بات عرض کی، یہ فرمایا کہ آج پتہ ہے میں نے 3 سجدے اور 3 دعائیں کیوں کی ہیں؟ فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی تھی اپنی امت کی بخشش کے لیے، تو میری امت کی 1/3 حق کے اندر میری دعا قبول ہوئی، تو اس کے شکر میں نے یہ سجدہ ادا کیا۔ اور پھر میں نے دوبارہ دعا کی تو 1/3 اور کی دعا میری امت کے حق میں قبول ہوئی، تو اس کے شکرانے پہ، اس کے شکر پہ میں نے دوسرا سجدہ کیا، اور فرمایا کہ بقیہ جو تیسرا حصہ تھا میں نے اس کی بخشش کے لیے دعا کی، وہ بھی میری قبول ہوئی، تو اس کے شکرانے میں نے اللہ کے سامنے سجدہ ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بات یاد رکھنا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی دعا قبول ہے اپنے امت کے حق میں، جس طرح یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی، اور کل قیامت کے دن بھی حضور فرماتے ہیں میری اس وقت تک میری امت کے حق میں دعا قبول ہوتی رہے گی جب تک میرا ایک بھی گناہگار امتی جہنم میں موجود ہوگا، میری دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آپ علیہ السلام کی شفاعت ہمارے حق کے اندر قبول فرمائے، کل قیامت کے دن بھی
ان کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ لیکن بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور اس کے بارے میں مسئلہ بعد میں آ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ کے اس دربار میں، اس عدالت میں جہاں میری سفارش قبول ہو رہی ہوگی، ایک گناہ میرے پاس نہ لے کر آؤں، اس کی سفارش میرے پاس نہیں۔ اور وہ کون سا گناہ ہے جو سب کے نزدیک ایک گناہ کبیرہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الا ان الشرک باللہ، ایک گناہ نہ لے کے آنا شرک والا، اس کی سفارش نہ میں کر سکوں گا اور نہ اللہ اس کو قبول کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی گناہ یہ ہوں گے تو اللہ میری ضرور اس کے حق میں سفارش قبول کرے گا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس موضوع کے اوپر میں کبھی بات کروں گا، لیکن آج جس موضوع کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، سجدہ شکر، یہ تو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اظہار تشکر کے طور کے اوپر سجدہ کرنا، اس کو سجدہ شکر کہتے ہیں یا سجدہ لبیس کو آپ کہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں آپ مسئلہ یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ سجدہ شکر یہ خاص شریعت میں ہمیں کسی آپ کو خاص کوئی نعمت حاصل ہوئی ہے تو اس نعمت کے شکرانے میں آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک سجدہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ یا اسی طرح آپ کے اوپر کوئی آفت ہے، بلا آئی ہے، مصیبت آئی ہے، جس طرح بھی یہ ایک وبا وائرس پھیلی ہے، ٹھیک ہے جی، کرونا وائرس ہے، اللہ اس کے شر سے، اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے گا، اور اللہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اس بیماری میں خاص پر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صبر مست ہے، ضروری ہے۔ تو آپ کسی نعمت کے حصول کے اوپر یا آپ کوئی وبا آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اس کی وجہ سے آپ اگر کوئی سجدہ کرتے ہیں، لمبا اللہ سے مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور مسئلہ یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عموماً لوگ اس کے اندر ہیں، اور میں اس کو ذرا واضح الفاظ میں فقہ کی روشنی میں حل کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، بلکہ اکثریت کو دیکھا ہے کہ وہ نماز کے بعد ختم کرنے کے بعد وہیں پہ جہاں دعا کرتے ہیں تو وہیں ایک سجدہ ایسے کر کے ماتھا ٹیک کے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز شریعت کے اندر نہیں۔ نماز کے بعد اسی جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک سجدہ کرنا شریعت میں ثابت نہیں۔ ایک سجدہ کرنا یہ ہماری شرع کے بالکل خلاف ہے، اور لوگوں نے، بعضوں نے اس کو عادت بنا لی ہے، تو عادت بنانا، اس کو ضروری سمجھنا، تو یہ چیز غلط ہے اور یہ بدعت دین کے اندر گناہ ہے۔ ہاں، آپ اپنے گھر میں یا کسی جنگل میں کسی مقام پہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے یا کوئی مصیبت ہے، آپ عادت نہیں بناتے ہیں، آپ اس کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد روٹین سے ایک ماتھا ٹیک کے چلا جانا ہے، تو آپ اس کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں، تو آپ کبھی اس وبا کی صورت میں یا نعمت کی حصول کی صورت میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور اس میں معافیاں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو میرا مسئلہ، میں نے جو آپ کو آج ہمارا یہ درس ہوا ہے اس میں یہی کہ سجدہ شکر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، لیکن ہر نماز کے بعد جو انسان اس کو ماتھا ٹیک کر اٹھ جاتا ہے نماز کے بعد، تو یہ چیز ہماری شرع میں نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو خاص طور پہ نماز کے بعد ایک سجدہ کرنا ہماری شریعت میں اس طرح ثابت نہیں۔ ہاں، کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، آپ ادھر ہی سجدے میں ریز ہو جاتے ہیں۔
اللہ نے آپ کے اوپر کوئی مہربانی کی ہے اس کے طور پہ، یا کوئی وبا آ گئی ہے، آپ اللہ کے سامنے اپنے گھر میں کسی کھلے میدان میں جا کر سجدہ کر کے معافی مانگتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آج ہمارا یہ درس ہوا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔